آپ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں. خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں، اچھا میں بتا رہا تھا پہلی چیز ایمان، دوسری چیز ایمان کے بعد جو ہے نا دوسری چیز وہ کیا ہے؟ علم حاصل کرنا. اور کوئی آپ پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھیں 1400 سال کی، آپ کو کوئی جاہل اللہ کا ولی نہیں ملے گا. جتنے بھی اولیاء ہیں سب عالم ہیں. اور خاص طور پر غوث اعظم خواجہ غریب نواز اور خواجہ علی حجویری جتنے بھی جنہیں ہم جانتے ہیں انہوں نے علم حاصل کیا ہے نا. اور یہ سب یعنی کہ سب سے بڑی دو شخصیتیں جنہیں ہم مانتے ہیں وہ خواجہ غریب نواز ہیں یا غوث اعظم ہیں. دونوں کی ہسٹری اٹھاؤ، دونوں علم حاصل کر رہے ہیں. بھئی تم کو کیا ضرورت علم حاصل کرنے کی؟ اور خاص طور پر غوث اعظم کہتے ہیں مادر ذات ولی. اچھا مادر پیدا ہوتے ہی ولی تھے تو پھر علم حاصل کرنے کیوں گئے؟ کہتے ہیں نا علم تو اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے. یہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا 6 رجب کو آپ کا عرس مبارک ہوتا ہے. بڑی عظیم شخصیت کہ جنہوں نے ہندوستان کے لوگوں پر ایک عظیم احسان کیا کہ ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، ہمیں اسلام دے گئے، ہمیں مسلمان کیا. اور ہندوستان، پورے ہندوستان میں اسلام پھیلا. آیا تو بہت پہلے سے تھا، آیا گیا یہ تو ہوتا رہا، لیکن پورے ہندوستان میں پراپر بستیوں میں پھیل گیا، جم گیا خواجہ غریب نواز کے صدقے میں. تو خواجہ غریب نواز جب بچپن میں ابھی چھوٹے تھے تو پہلے تو 9 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا. 15 سال کی عمر ہوتے ہوتے آپ نے علوم عقلیہ نقلیہ یہ جتنے دارالعلوم میں پڑھائے جاتے وہ سب حاصل کر لیے، وہ سارے حاصل کر لیے. اور 15 سال کی عمر میں تھے جب والد گرامی کا انتقال ہو گیا. والد چلے گئے، جو میراث میں چھوڑا تھا پون چکی باغ آپ سنا ہوا ہے. پھر وہ مجذوب آئے اور آ کر انہیں ان کی تعظیم، بس یہ دیکھیں تعظیم کی، اور تعظیم سے لا کر انہیں کچھ انگور پیش کیے، پانی پیش کیا. انہوں نے اپنی جھولی میں سے زنبیل میں سے ایک کھلی کا ٹکڑا کھلایا. خواجہ کے دل کی دنیا بدل گئی. آپ نے سب کچھ بیچ کر ساری رقم فقراء مساکین میں تقسیم کر کے آگے علم حاصل کرنے، ولایت میں نہیں، آگے علم حاصل کرنے آپ بخارا سمرقند کا سفر کرتے ہیں. پھر اور زیادہ علم حاصل کیا، بڑے بڑے مشائخ سے علم حاصل کیا. اور جب علم میں پراپر ہو گئے تو پھر اس کے بعد اب آپ سوچتے ہیں کہ اب علم تو حاصل ہو گیا، عالم ہو گئے، فاضل ہو گئے، مفتی ہو گئے، محدث ہو گئے، مفسر ہو گئے، یہ سب ہو گئے، اب کیا کرنا؟ کہتے یہ سارا علم حاصل کیا تو اس پر عمل کب کریں گے؟ اس پر عمل کب؟ تو کہتے ہیں عمل کرنا ہے. تو خواجہ غریب نواز نے عمل کرنا شروع کیا، جو سیکھا اس پر عمل کیا. اللہ کی عبادت و ریاضت میں لگے. اور جب اللہ کی عبادت و ریاضت میں لگے تو خیال آیا کہ میرے لیے کوئی پیر بھی ہونا چاہیے، ان عبادتوں کی حفاظت کے لیے اور میری صراط مستقیم کی حفاظت کے لیے، میرے سیدھے راستے کی حفاظت کے لیے کوئی ایسا ہاتھ میرے اوپر ہونا چاہیے کہ کہیں پہ اگر میں تھوڑا سا ہٹوں تو وہ پکڑ کر سیدھی راہ پر لا دے. کوئی ایسا ہاتھ ہونا چاہیے. تو پھر پیر کی تلاش میں نکلے، عثمان ہارونی کے دربار میں پہنچے. حالانکہ وہ بڑا طویل سفر ہے، بڑا لمبا چوڑا، لیکن پہنچے عثمان ہارونی کی بارگاہ میں. اور آپ کی خدمت میں مرید ہونے کے بعد 20 سال خدمت کی ہے، 20 سال اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی. حالانکہ پہلا ہی دن آئے تھے، حضرت عثمان ہارونی نے خیر مقدم کیا. اور خیر مقدم کرنے کے بعد آپ نے ان سے وظیفے کروائے، مجاہدات کروایا، 1 رات کی عبادت کروائی. دوسرے دن آئے، اب سورہ بقرہ پڑھوائی، سورہ اخلاص پڑھوائی، سب ہوا. اور یہ سارے کروانے کے بعد پھر آپ فرماتے اب دیکھ تو میری 2 انگلیوں کے بیچ میں کیا دکھتا ہے؟ اور دیکھا تو کہتے ہیں عرش اعظم تک نظر آ رہا ہے. یوں دکھایا تو فرمایا تحت الصراط تک نظر آتا ہے. اور ادھر عرش اعظم. کہتے ہیں اب کافی ہے، ہو گئے مرید اور خلیفہ دونوں ہو گئے. اور اس کے بعد آپ نے 20 سال تک خدمت کی ہے خواجہ غریب نواز نے. تو کہنے کی بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سارے سلاسل یعنی کہ اپنے مقام پر بلند ہوتے گئے، لیکن پہلے علم حاصل کیا، ایمان، علم، پھر عبادت و ریاضات. یہ سارے سٹیپس کیوں ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے.